دراصل یہ ذمہ داری یہ مسلمان حکمرانوں کی ہے کہ وہ اس امانت کی حفاظت کریں، اس ذخیرے کی حفاظت کریں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے حکمران ان علوم کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ مدارس کی اہمیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مدارس کے اندر قرآن و حدیث اور فقہ کے علوم کی حفاظت کی بجائے اسے غیر مؤثر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کس کی سنت ہے؟ بر صغیر میں 1857 کے بعد سرکار کی نگرانی میں جو پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ علی گڑھ کا تھا، اور علی گڑھ مدرسے میں نصاب سے 4 مضامین کو خارج کیا گیا: قرآن کے علوم، حدیث کا علم، فقہ کا علم اور فارسی زبان۔ آج آپ اپنے اس پاکستان میں جو لا الہ الا اللہ کے نام پر قائم ہوا، سرکار کی نگرانی میں ان 4 علوم کا آپ کہیں تذکرہ نہیں سنیں گے۔ برائے نام قسم کی کچھ کتابیں انہوں نے کالجوں میں، اسکولوں میں پڑھانے کی بات کرتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ ہمیں کوئی انگریز کا جانشین نہ کہے، لیکن ہم نے بھی 100-150 سال تک انہی انگریزوں سے لڑائیاں لڑی ہیں۔ ہماری تاریخ بھی اسی فرنگی کے خلاف 100-150 سال کی جدوجہد سے اور قربانیوں سے بھرپور ہے۔ ہم اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ بہر رنگے کہ خواہی جام میں پوش من انداز قدت رامے شناسم۔ تمہارے ذہنوں کے اندر جو خبث ہے، تمہارے دماغوں کے اندر جو غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، ہم ان سے واقف ہیں۔ کیا گڑ میں زہر ملا کر آپ کب تک دیتے رہیں گے ہمیں؟ آج بھی مدارس کے خلاف سرکار کی سطح پر سازشیں جاری، اور اس کی حفاظت کے لیے اگر ماضی کی تاریخ میں قربانیوں کی ایک لمبی داستانیں لکھی گئی ہیں، آج بھی ہمیں ان علوم کی حفاظت کے لیے انہیں قربانیوں کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ تو ہم ان کو بڑے پیار سے کہنا چاہتے ہیں کہ اس شیطانی ذہن سے باز آ جاؤ، ان ارادوں سے باز آ جاؤ۔ تم کبھی بھی دین و شریعت کو ختم نہیں کر سکتے، مدارس کو ختم نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں جی ہم آپ کو قومی دھارے میں لے جانا چاہتے ہیں۔ قومی دھارا کیا ہوتا ہے؟ یہ جو لوگ یہاں جمع ہیں اس اجتماع میں، آپ جائیں دیہاتوں میں، آپ جائیں شہروں میں، محلوں میں، عام پاکستانی کو دیکھیں، ان میں اور ہمارے اندر کوئی فرق نہیں نظر آئے گا۔ لیکن بیوروکریسی میں جائیں، کالج یونیورسٹی میں جائیں، وہاں جو زندگی کا طور اطوار آپ کو دکھایا جاتا ہے، لگتا ایسا ہے جیسے پاکستان میں یہ عوام کی علاوہ کوئی اور نئی مخلوق ہے۔ لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ آؤ سودا کرتے ہیں، ہم قومی دھارے میں آنے کے لیے تیار ہیں، تم ذرا اسلامی دھارے میں آنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم تو اپنے آپ کو قومی دھارا ہی کہتے ہیں، ہم تو عام آدمی کی طرح رہتے ہیں، ہم تو عام آدمی کی لباس میں رہتے ہیں، ہم تو عام آدمی کی طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم تو عام آدمی طرح کھاتے پیتے ہیں،
عام آدمی سے مختلف بن کر زندگی گزارنا اور بود و باش، یہ تو آپ لوگوں کی زندگی کا نام ہے۔ تو قومی دھارے سے آپ باہر ہیں، ہم باہر نہیں ہیں، اور تم تنگ نظر ہو، ہم وسیع النظر ہیں، ہم آپ کو برداشت کر رہے ہیں، ورنہ آپ تو ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم تمہاری تنگ نظری کو بھی جانتے ہیں۔ الزام ہمارے اوپر کہ ملا بڑا تنگ نظر ہوتا ہے، لیکن ملا جتنا وسیع النظر ہے شاید پوری دنیا میں وسیع النظر ہو۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ امریکہ بھی انسانی حقوق کی بات کرتا ہے۔ میرے پاس امریکی ایک وفد آیا تھا۔ افغانستان میں ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے اور خواتین کی تعلیم کا خیال رکھا جائے۔ میں نے کہا اسے تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ جب آپ معاہدہ کر رہے تھے دوحے میں، تو ان نکات میں آپ یہ دو نکتے وہاں نہیں ڈال سکتے تھے کہ آج معاہدہ کرنے کے بعد اور دستخط کرنے کے بعد یک طرفہ طور پر آپ دو شرائط پیش کر رہے ہیں؟ اور پھر ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون سے انسانی حقوق؟ وہ انسانی حقوق جو تم نے گوانٹانامو میں بھی انسانیت کے ساتھ کیا، وہ انسانی حقوق جو تم نے ابو غریب جیل میں انسانوں کے ساتھ کیا، جہاں انسانوں کو تم نے کتوں کے ذریعے نوچا ہے، وہ انسانی حقوق جو تم نے بگرام جیل میں انسانوں کے ساتھ کیا، وہ انسانی حقوق جو تم نے شبرغان جیل میں انسانوں کے ساتھ کیا، ان عقوبت خانوں میں جو انسانوں کے ساتھ ہوا، آج بھی ان کی دیواروں پر ان کا خون تمہارے مظالم کی گواہی دے رہا ہے۔ کس انسانی حق کی بات کرتے ہو؟ عجیب بات ہے۔ کہتے ہیں انسانی حقوق کے لیے کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے۔ میں بھی کہتا ہوں انسانی حقوق کے لیے کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے، انسان ہر جگہ انسان ہے۔ لیکن پھر میں مسلمان بھی ہوں، پھر میرا ایک دعویٰ بھی ہے، پھر اس کا بھی احترام کرو کہ دین اسلام کے لیے کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے۔ جہاں اسلام کی بات ہوتی ہے یہ تو انتہا پسندی آ گئی، انتہا پسندی آ گئی۔ بابا ہم ڈیموکریٹس ہیں، ہم پاکستان کی پارلیمانی سیاست کے حصے دار ہیں، ہم ایک مثبت سیاست کی بات کرتے ہیں، ہم قومی دھارے میں ہیں، ہم پرامن سیاست کی بات کرتے ہیں، ہم مستحکم پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم مستحکم آئین کی بات کرتے ہیں، اور اس ملک کے مستحکم نظام کی بات کرتے ہیں۔ اس کو اگر غیر مستحکم کیا تو کس نے کیا؟ اس کو مستحکم کیا استحکام کے ذمہ داروں نے دھاندلیاں کر کے اس کو غیر مستحکم بنایا ہے۔ آپ ٹھیک ہو جائیں، ہم ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں۔ اب تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا نا، جب ہم کہہ رہے تھے کہ صاحب نتیجے جعلی ہیں، حکومتیں جعلی ہیں، ان کی دھاندلی کی پیداوار حکومتیں ہیں، آج جب تھوڑا سا ان قوتوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تو پھر انجام آپ نے صبح خیبر پختونخوا میں دیکھ لیا یا نہیں دیکھ لیا؟ اور انشاءاللہ پورے ملک میں یہی صورتحال بنے گی انشاءاللہ۔ تھوڑا سا ہاتھ ہٹائے، ان کا حکومت، ان کے وسائل، ان کے تمام انتظامیہ، ان کی وزیروں کی دھمکیاں، پورا پشاور سارے ایم پی اے ان کے، پورا پشاور سارے ایم این اے ان کے، پورا پشاور ساری بیوروکریسی ان کی، اور اس کے باوجود جب تھوڑا سا ہاتھ ہٹا
اور لوگوں کے لیے راستہ چھوڑ دیا گیا، تو حشر نشر دیکھے یا نہیں آپ نے؟ بے شک۔ اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ذرا آپ بھی ہمت کریں، انشاءاللہ پورے ملک کا نظام آپ کے ہاتھ میں آئے۔ ہم کیا چاہتے ہیں دنیا میں؟ عقیدہ، عبادات، اعمال صالحہ، یہ تو ہر آدمی کے انفرادی اعمال ہیں۔ پاکستان کو ضرورت ہے دو چیزوں کی، ایک امن کی اور ایک خوشحال معیشت کی۔ جب لفظ امن آتا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ انسانی حقوق کا تحفظ ہوگا۔ انسانی حقوق کا تحفظ یعنی جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عزت و آبرو کا تحفظ اور اس سے متعلق تمام حقوق کا تحفظ۔ تو اس اعتبار سے ہمارا دین اسی کا علمبردار ہے۔ لیکن جو لوگ اس طرح سوچتے ہیں ان کو آپ راستہ نہیں دیتے، اس لیے کہ یہ شکل و شباہت مغرب کو قبول نہیں۔ آج علم دین کے نام پر، عالم دین نہیں، علم دین کے نام پر ایسے ایسے اسکالرز پیدا ہو رہے ہیں کہ جو دین اسلام اور شریعت کی ایسی تعبیر کرتے ہیں جو مغرب کے لیے قابل قبول ہو جائے۔ ان کا کام ہی یہی ہے، دین کی ایسی تشریح کرو کہ جو مغرب کے لیے قابل قبول ہو، جس کے لیے نہ سند ہے، نہ کوئی اس کی تشریح ہے، نہ کوئی اس کا بس اپنی طرف سے بناؤ بات ہے۔ یہ بھی اسلام کو، شکل کو بگاڑنا اور اسلام کو ان کی مرضی کے مطابق ڈھالنا، اس کی ایک کوشش ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام جو ہمیں سند سے پہنچا ہے، دو چیزیں اہمیت رکھتی ہیں انسان کے لیے، ایک انسان کا نسب اور ایک روحانی پہلو میں، دینی پہلو میں سند۔ نسب بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور سند بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ نسب پر حرف آئے کوئی برداشت نہیں کر سکتا، تو سند پر کوئی حرف آئے تو برداشت نہیں کر سکتا۔ ان دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے اور ہم ان دونوں کو تحفظ دینا چاہتے ہیں۔ آج ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جا رہا ہے مرد و زن کے اختلاط کا، شرعی حدود سے بے نیاز ہونے کا، تاکہ ایک انسانی معاشرے کی بجائے ایک حیوانی معاشرہ وجود میں آ جائے، جن کو یہ لبرلز کہتے ہیں، آزاد منش کہتے ہیں۔ یہ آزاد منش نہیں ہے، یہ در حقیقت حیوانی معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں کہ ان کی طرح کھائیں پئیں اور اللہ اور بندے کے درمیان کوئی رابطہ نہیں۔ خاوند کے ساتھ تعلق گزارنا اور صرف اپنے خاوند کے ساتھ تعلق رکھنا یہ عیب کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں تم تو گھر میں قیدی ہو۔ بے حیائی اور فحاشی پر ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو ابھارا جا رہا ہے۔ اس دنیا سے آپ کا مقابلہ ہے، اس دنیا کو خدا جانے کیا کیا کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز ان کے خلاف ہماری جنگ جاری ہے۔ آج بھی ظلم کے ناپاک رواجوں کے خلاف میرے سینے میں بغاوت کی تپش زندہ ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔